گرمیاں آ چکی ہیں اور ہر ایک کی پریورٹی ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے سولر پینل پر اے سی لازمی چلے۔ ہم اپنا سولر پینل بھی لگوا لیتے ہیں اور اچھا سا انورٹر بھی لے لیتے ہیں، اچھے سے پینلز بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ ہمارا اوکے ہو جاتا ہے اور ہم اس کی فٹنگ کروا لیتے ہیں۔ اور جب ہم جا کے اپنا اے سی چلاتے ہیں تو جناب جی اس کے اندر دو ایشو آ رہے ہوتے ہیں۔ یا تو ہمارا اے سی بالکل چلتا ہی نہیں ہے سولر پینل کے اوپر، حالانکہ ہم نے 6 سے 8 پینل بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایشو تو یہ آ جاتا ہے۔ دوسرا ایشو کیا آتا ہے؟ دوسرا ایشو یہ آتا ہے کہ جب ہمارا ہائیبریڈ انورٹر ہوتا ہے اس کا جب ہم وابڈا والا بریکر آن کرتے ہیں تب ہمارا اے سی چلتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم وابڈا کا بریکر آن کرتے ہیں تو باقی جو ہمارے ایمپیئرز کم ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ وابڈا سے ایمپیئر لے لیتا ہے اور پھر ہمارا شیئرنگ میں اے سی چل رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نے سولر پینلز بھی لگوائے ہوئے ہیں اور ہمارا وابڈا شیئر بھی کر رہا ہے ایمپیئرز، اور پھر بجلی کا بل کا بھی کوئی ہمیں فائدہ نہ ہوا، جو ہم نے اتنا بڑا سسٹم بھی لگا لیا اپنا، پھر بھی وابڈا شیئر کر رہا ہے دن کے ٹائم۔ تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے کا سب سے بہتر حل اور جو پرابلم ہوتی ہے ہمارے کلائنٹس اور کسٹمر میں، مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز، کہ آپ سارا کچھ پرچیز کر لیتے ہیں مارکیٹ سے، ٹھیک ہے، اور کسی الیکٹریکل انجینئر سے آپ کنسلٹ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جا کے دکانداروں سے مشورہ کر کے تو ان سے ایک تو سامان پرچیز کر لیا، اس کے بعد اپنے محلے کے ایک الیکٹریشین کو پکڑا، بھی بھائی تو سانو اپنا سولر پینل لا دے، ٹھیک ہے جی، وہ سانو سولر پینل لا دیندا ہے۔ اس تو بعد جس ٹائم ساڈا مسئلہ ہوندا ہے کہ جی سارا سولر پینل چل ہی نہیں رہا، آپ کیا کریں جی؟ آپ جی ادھر بھاگ ادھر بھاگ، تم نے سولر پینل ٹھیک نہیں لگایا، یہ مسئلہ ہے، سولر پینل ٹھیک نہیں آئے، بی گریڈ سولر پینل آ گئے، ایکس وائی زی۔ اس کا سمپل سا حل ہے بھائی جان، آپ جب بھی اپنا سسٹم لگوائیں تو آپ کسی اچھے الیکٹریکل انجینئر سے کنسلٹ کر کے تو پھر اپنا سسٹم لگوائیں۔ اس کی آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی آنکھیں ڈاکٹر سے بھی چیک کروا سکتے ہیں اور آپ اپنی آنکھیں جو ہے وہ اب بازار میں جا کے جو چشمے والی دکانیں ہوتی ہیں گلاسز کی، وہاں سے بھی چیک کرا سکتے ہیں۔ تو دونوں میں ڈفرینس ہے، زمین آسمان کا، سوچ کا ڈفرینس ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہے، اس نے بھی اپنی کلینک بنائی ہوئی ہے، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی تو کچھ نالج جانتا ہی ہوگا جو اس نے اپنی کلینک بنائی ہوئی ہے۔ دوسرا چشمے والا بھائی ہے جس نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، اور وہاں سے جا کے اگر ہم اپنی آنکھیں چیک کرا لیں، وہ نظر چیک کر دے گا، نہیں پتہ آنکھ کے اندر کیا بیماری ہے، تو ہم چشمہ لگوا کے آ جاتے ہیں جی ہماری نظر ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی اپنے پہ بھی مہربانی کریں اور اپنا خرچہ ضائع نہ کریں۔ تو چلیں لیٹس گو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر مسئلہ مسائل کیا ہوتا ہے۔ ہمارا پینلز بھی ہمارے 6 سے 8 لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمارا لوڈ نہیں چل رہا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرا نام انجینئر عبدالرسیب حسین ہے، میں ڈائنامک سولر اینڈ انجینئرنگ سروسز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا، آج ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارا پینلز بھی لگے ہوئے ہیں، سارا نظام اوکے ہے، پھر بھی ہمارا لوڈ کیوں نہیں چل رہا؟ دیکھیں، جب ہم اپنا سولر پینل ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے ہم نے ایک 5 کلو واٹ کا اے سی چلایا ہوا ہے، تو اس پہ صرف ہم نے 5 کلو واٹ کا سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا ہے، تو لا محالہ اس پر ہم نے صرف اے سی تو نہیں چلانا، اس پر اور لوڈ بھی چلے گا۔ سپوز ایک گھر کا سسٹم ہے جس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے، ایک اے سی چل جائے، ایک فریج چل جائے، ہمارا 4-5 پنکھے چل جائیں، لائٹس، LED ٹی وی وغیرہ، ٹھیک ہے، موبائل چارجنگ وغیرہ، یہ سارا کچھ چل جائے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہمارا باقی لوڈ تو چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنا اے سی چلاتے ہیں تو اس کے اندر 3-4 سینیریوز ہوتے ہیں، وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ، شاید آپ نے بھی یہ فیس کیا ہوں، اگر آپ نے فیس کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئر کر لیتے ہیں۔ یہ پہلا ایشو یہ آتا ہے کہ ہمارا لوڈ چل رہا ہے، جیسے ہم نے اے سی آن کیا تو ہمارا جو ہے نا انورٹر وہ ٹرپ کر جاتا ہے اگر ہم نے وابڈا کا بریکر آف کیا ہوا ہے۔ پہلا سینیریو یہ ہو گیا کہ جب ہمارا باقی لوڈ چل رہا ہے، ہم نے اے سی چلایا تو ہمارا انورٹر ٹرپ کر گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں باقی سارا لوڈ آف کر کے پھر ہمیں اے سی چلانا پڑتا ہے، پھر ہمارا اے سی چل جاتا ہے۔ ایک سینیریو ہو گیا۔ دوسرا سینیریو یہ ہو گیا کہ ہمارا وابڈا کا بریکر آن ہے اور ہم نے دیکھا جب ہمارا سارا لوڈ چل رہا ہے، وہ سولر پر چل رہا تھا، جیسے ہی ہم نے اے سی آن کیا تو وابڈا سے ہمارے 2-4 ایمپیئر شیئر ہونا شروع ہو گئے۔
اس کی کیا وجہ؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے سولر پینلز کے کنیکشنز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہوئے، تو باقی کے جو ایمپیئرز ہیں وہ وابڈا سے لے رہا ہے اے سی. اس سے پھر آپ کا سولر پینل لگانے کا فائدہ نہ آیا کہ جب آپ کا دن کے ٹائم اتنی گرمی میں سولر پینل بھی لگا ہوا ہے پھر بھی آپ وابڈا کو بل دے رہے ہیں، تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سینیریو یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا وابڈا کا بریکر آف ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی جو بیٹریز لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا سارا لوڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے جب اے سی آن کیا تو آپ کا اے سی چل جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں آتی. لیکن اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اضافی ایمپیئرز پھر وہ آپ کی بیٹری سے لے رہا ہوتا ہے. پھر جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پھر آپ کی بیٹری جو ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا دن بیٹری یوز نہیں کی، پھر یہ جو ہے ٹرپ کیوں کر گئی؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ایکسٹرا لوڈ ہے آپ کا وہ بیٹری سے چل رہا ہوتا ہے اور بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جاتے جاتے، بلکہ آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پلیز، لائک بھی کر دیجئے، کامنٹ کر دیجئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو ابھی تک یا آگے کوئی غلطی ہونے جا رہی ہو، تاکہ میں اپنی آپ کی بھی اصلاح کر سکوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم صحیح طریقے کا ٹیکنیکل نالج شیئر کر سکیں. اچھا دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سپوز 6 یا 8 پینل لگا لیے، ٹھیک ہے، 5 کلو واٹ کے سولر سسٹم کے اوپر. تو اب باقی وہ کیوں مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کنیکشن کرتے ہیں سولر پینل کے تو ایک بندہ آتا ہے، وہ آپ کو کیا کہتا ہے، جی موٹا سا انہوں نے ایک یاد رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے جمع کے ساتھ لگانی ہے اور نفی کے ساتھ لگانی ہے، یا گرم کے ساتھ تار لگانی ہے اور ٹھنڈی کے ساتھ تار لگانی ہے. تو تار لگا کے وہ آپ کا انورٹر آن کر کے یا ہمارا انورٹر آن کر کے بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم جب لوڈ چلاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ مسائل آتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سپوز اگر دیکھیں ہمارے 6 پینل ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اب ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہمارے وولٹیجز جو ہے نا وہ 230 240 سے ابو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو انورٹر کے جو میکسیمم پی میکسیمم ہے وہ بھی ہمیں گین ہو، اور جو ہمارا آئی میکسیمم ہے وہ بھی ہمیں گین ہو. پی میکسیمم سے مراد وی میکسیمم سے مراد وولٹیج اور آئی میکسیمم سے مراد ایمپیئرز. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جب 4 پینلز اگر لگائے ہیں آپ نے اور آپ کو 230 240 یا آپ کے انورٹر پہ جتنے بھی وی میکسیمم لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے گین کر لی ہیں، تو اس کے بعد باقی کے جو 2 پینلز ہیں ان کو آپ نے سیریز میں کنیکٹ کر دینا ہے. ہوتا کیا ہے، جب ہم پازیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ پیرالل کنیکشن کرتے ہیں، تو جو ہمارے ایک پینل کا جو ایمپیئر ہوتے ہیں یا 4 پینلز کے جو ٹوٹل ایمپیئر ہوتے ہیں وہ تو سیم رہتے ہیں آپس میں. ہمارے جب ہم پازیٹیو یعنی کہ پیرالل کنیکشن کرتے ہیں تو ہمارے وولٹیجز ایڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمپیئرز ہیں وہ سیم رہتے ہیں. اب باقی کے آپ کے 4 پینل ہیں آپ کے وہ آپ نے پیرالل میں کر دیے. باقی جو آپ کے اگر 6 پینل ہیں تو باقی اگر آپ کے 2 بچ گئے ہیں ان کو آپ نے آپس میں سیریز میں کر دینا ہے، اور پھر باقی 4 اور 2 جو آپ کے ہیں ان کو آپس میں آپ نے پیرالل میں کر دینا ہے. اس طریقے سے آپ کے جو ہے ایمپیئرز بڑھ جائیں گے. اسی طرح اگر آپ کے 8 پینلز ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا آئی میکسیمم کتنا ہے. اس میں آپ 6 پیرالل میں کر دیں کنیکشنز، 2 کو سیریز میں کر دیں، اور پھر آپس میں 6 اور 2 کو سیریز میں پیرالل میں کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کے ہیں 12 کیا کہتے ہیں پینلز، ٹھیک ہے، اس میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں 8 کو پیرالل میں کر دیں، ٹھیک ہے، 4 کو سیریز میں کر دیں. لیکن آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے، اپنے انورٹر کی میکسیمم رینج بھی دیکھنی ہے. تو آپ نے انورٹر کو بھی اپنا ریفرنس بنانا ہے، پلس انورٹر کو ریفرنس بنا کے جو اس کی انسٹرکشنز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ریفرنس بنا کے آپ نے تو اپنے جو ہے نا سولر کے کنیکشنز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سیریز اینڈ پیرالل کا کمبینیشن کر کے پھر آپ نے اپنا جو ہے نا لوڈ چلانا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ مسئلے مسائل نہیں آئیں گے. اگر پھر بھی کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کامنٹ میں آپ مجھ سے اگر کامنٹ میں آپ نے 1-2 مسئلہ ہے تو کامنٹ میں حل ہو جائے گا. اگر آپ مجھ سے واٹس اپ نمبر مانگنا چاہیں گے تو آپ میرا واٹس اپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں کامنٹ میں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے مسائل کو ہم حل کر دیں گے. تو
دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں پلیز، لائک کریں اینڈ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکہ دینے سے اور دھوکہ دینے والوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ کمنٹ کیجئے گا، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ مجھ سے کوئی غلط بات نہ شیئر ہو۔ تو تھینک یو، اللہ حافظ۔